الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کی آیت 49 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اس میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جادوگروں نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ تو کسی اور ہی دنیا کی چیز سامنے آ گئی ہے، تو ان پر حقیقت کھل گئی۔ وہ سجدہ ریز ہو گئے، انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا اور فوراً ہی اعلان کر دیا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اس پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں جو اس پورے عالم کا پروردگار ہے، جو موسیٰ و ہارون کا پروردگار ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، فرعون جس رب العالمین کا مذاق اڑا رہا تھا، جیسے کہ پیچھے بیان ہوا ہے، جادوگروں نے اسی پر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اور وہ بھی اس تصریح کے ساتھ کہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، یعنی انہوں نے اس کا لحاظ بھی نہیں کیا کہ ذرا مبہم الفاظ میں اپنی بات کہہ دیں۔ وہ جو جہانوں کا پروردگار ہے، یا دنیا کا پروردگار ہے، یا ہمارا پروردگار ہے، یہ تعبیریں بھی اختیار کی جا سکتی تھیں۔ انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون، وہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ صاف فرعون کی خدائی اور بادشاہی دونوں کا انکار تھا، یعنی وہاں تو ایک اور ہی طرح کی حکومت قائم تھی۔ وہ حکومت ہے، اس کو گاڈ کنگز کی حکومت کہا جاتا تھا۔ جیسے کہ پچھلی نشست میں بھی میں نے واضح کیا تھا کہ جو کچھ بھی مائتھالوجی یا دیو مالا وجود میں آتی تھی، پھر اس کے مظاہر کی حیثیت سے کچھ اجرام فلکی متعین کر لیے جاتے تھے، جیسے سورج چاند کی پرستش ہوتی رہی ہے، اور انسانوں کو بھی ایسے ہی منتخب کر کے خاص طور پر بادشاہوں کو یہی حیثیت دے دی جاتی تھی۔ وہ کسی دیوی یا دیوتا کا مظہر سمجھے جاتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں گویا اس دیوی یا دیوتا نے انسانوں کے ساتھ ربط پیدا کرنے کے لیے فلاں اور فلاں شخص میں حلول کر لیا ہے۔ اس میں ایک لحاظ سے اس دیوی یا دیوتا کا نشیمن بن گیا ہے، اس نے اسی کو اپنا پیرہن بنا لیا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو گویا وہ دیوتا بولتا ہے، جب وہ حکم دیتا ہے تو گویا وہ دیوتا حکم دیتا ہے۔ یہ صاف فرعون کی خدائی اور بادشاہی دونوں کا انکار تھا، جسے ظاہر ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی یہ محض یہ نہیں ہوا کہ چلیے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، نہیں، یہ تو سیدھا سادہ اس کی خدائی کا انکار ہو گیا۔ اس سے زیادہ سخت بات وہ نہیں کہہ سکتے تھے، اور بغیر کسی تردد کے انہوں نے کہہ دی۔ چنانچہ جو فرعون کا رد عمل ہے وہ یہ سامنے آیا کہ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ فرعون نے کہا تم نے اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یعنی چلیے، اگر ماننا ہی تھا تو میری طرف رجوع کرنا چاہیے تھا کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جو پندار پر چوٹ پڑی ہے اور اپنی حیثیت کو بے معنی ہوتے دیکھا ہے، اس کا رد عمل اصل بات سے کہیں زیادہ ہے۔ فرعون نے کہا تم نے اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ اب دیکھیے بات کیا بنائی ہے، یقیناً وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ یعنی یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، یہ تم نے اس طریقے کا فوری اعتراف کیا ہے
تو یہ سازش ہے جو میرے خلاف کی گئی ہے۔ تم اپنے کسی گرو کو پہلے اس طرح بھیجتے ہو اور پھر خود آ گئے ہو اور اپنی شکست کا اعتراف کر کے گویا اب اس کی برتری کا اعلان کر رہے ہو۔ یقیناً وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور ظاہر ہے کہ بادشاہ ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سو ابھی جان لو گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ یعنی اب میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے ساتھ میں اب جو کچھ کروں گا تم اس کو جان لو گے۔ کیا کرے گا؟ وہی جو بادشاہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اعلان کیا، فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سو ابھی جان لو گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ دنیا میں قدیم ترین زمانوں سے بادشاہ کے خلاف، ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف بغاوت کی سزا اس نے بیان کر دی۔ یعنی اس نے سزا سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی پر اس کو محمول کیا۔ ہمارے ہاں بھی یہی سزا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں یہ بتایا ہے کہ لوگ اگر نظم ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، بغاوت کر دیں، امن و امان کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، نظم کو قبول کرنے کی بجائے نیوسنس پیدا کر دیں، لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو جائے، تو یہ فساد فی الارض ہے۔ اس کی سزائیں یہی بیان ہوئی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی چڑھا کر رہوں گا۔ یعنی یہ اب تمہاری سزا ہے۔ جو ریاست کے باغیوں کی سزا ہوا کرتی ہے، تم پر اب اس سزا کا نفاذ ہوگا۔ تم نے مجھ سے بغاوت کی، میری حیثیت کو ماننے سے انکار کیا، میری اجازت کے بغیر مجھے اس طرح سے رسوا کر ڈالا۔ اب دیکھو میں تمہیں کیا سزا دیتا ہوں، اور وہ تمہاری یہ سزا ہوگی۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، اوپر جادوگروں کے جس اعتراف حق کا بیان ہے۔ یعنی پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ جادوگروں نے کس طرح سے اپنی عاجزی کا بھی اعتراف کیا اور حق کا بھی اعتراف کیا۔ اوپر جادوگروں کے جس اعتراف حق کا بیان ہے، اس سے مجمع پر جو اثر پڑا اور فرعون اور اس کے درباری جس طرح رسوا ہو کر رہ گئے، اس کی خفت مٹانے اور بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے یہ اس نے کائیاں سیاسیوں کی طرح فوراً ان پر سازش کا الزام رکھ کر سزا سنا دی۔ یعنی عام طور پر جو سیاسی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے اپنے دشمنوں کو گھیرتے ہیں، ایسے ہی الزامات لگاتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹے الزامات لگا کر ان کو گرفتار کرتے، پھانسیاں دیتے، جلا وطن کرتے، اور ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کو کوئی چیلنج کرنے والا نہ رہے۔ تو اس نے بھی یہی کیا اور سازش کا الزام لگا دیا تاکہ اخلاق کی برتری بھی قائم رہے۔ اس نے کائیاں سیاسیوں کی طرح فوراً ان پر سازش کا الزام لگا کر سزا سنا دی ہے کہ یہ سب تمہاری اور تمہارے گرو موسیٰ کی ملی بھگت ہے۔ یہ تم لوگوں نے مل کے سازش کی ہے اور اس طرح سے میری حکومت کا تختہ الٹنے کی صحیح کر رہے ہو۔ تم نے یہ سب اسی لیے کیا ہے کہ کھلے میدان میں اپنے گرو سے شکست مان لو گے تو اس کی دھاک عام لوگوں پر بیٹھ جائے گی اور ہماری حکومت کے خلاف تمہاری سازش کامیاب ہو جائے گی۔ یعنی اس سارے معاملے کو جس کا محرک وہ خود بنا، جادوگروں کو اس نے خود بلایا، وہ جادوگر بلائے گئے جن کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ اپنے فن کے ماہرین ہیں، میلے کے موقع پر اس تقریب کا انعقاد کیا۔ یہ سب خود کرنے کے بعد جب نتیجہ سامنے آیا تو الزام لگا دیا کہ یہ سازش تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تم نے میری اجازت کا انتظار بھی نہیں کیا اور موسیٰ پر ایمان کا اعلان کر دیا ہے۔ اب میں تمہیں وہی سزا دوں گا جو سلطنت کے باغیوں کو دی جاتی ہے۔ تو اس سزا کا اس نے اعلان کر دیا۔
میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا کر رہوں گا۔ قالوا لا غیر، اب یہ گویا جو ایمان ابھی دل میں داخل ہوا ہے، جس کا فوری اظہار ہوا تھا، یعنی ابھی کشف حقیقت کے بعد اعتراف کیا گیا تھا، یہ بھی نہیں کہ ایک لمبا عرصہ تربیت میں گزارا ہو، مشکلات مصائب کے بارے میں متنبع کیا گیا ہو، یعنی جس کو آپ اندازہ ہی کر سکتے ہیں کہ آدمی ایک طرف ایک حقیقت اس پر واضح ہو، اس کا وہ اعتراف کرے، ابھی اپنے آپ کو سنبھالا بھی نہیں ہے، تو یہ آفت آ گئی کہ وقت کا باجبروت بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تو اب یہ سزا ہے۔ تو جواب دیکھیے کیا ہے، ایمان کیا کرتا ہے۔ قالوا لا غیر انا الی ربنا منقلبون، یہ جو الفاظ ہیں اگر عربیت کے لحاظ سے ان کو دیکھیے تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جادوگروں نے جواب دیا کوئی اندیشہ نہیں، کوئی بات نہیں، تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہم اپنے پروردگاری کی طرف لوٹیں گے۔ یعنی پھر کیا ہوگا، ہمارے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ کر جب سولی دو گے تو تمہارے گھر تو نہیں آ رہے نا، اپنے پروردگاری کی طرف لوٹیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قالوا لا غیر انا الی ربنا منقلبون، یعنی یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس جگہ پر کہی جا رہی ہے، کس کے سامنے کہی جا رہی ہے، کس موقع پر کہی جا رہی ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا کوئی ڈر نہیں، ہم اپنے پروردگاری کی طرف لوٹیں گے۔ اور دیکھیے کہ فوراً جو سچا ایمان ہے اور صحیح جگہ پر آتا ہے وہ کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ یعنی ہم نے چونکہ انتظار نہیں کیا، کسی کی اجازت نہیں مانگی، توقف نہیں کیا، سوچنے کی مہلت بھی نہیں مانگی، جب ہم نے حق کے واضح ہونے کے بعد اعتراف میں لمحے بھر کا توقف بھی نہیں کیا، تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے اس طرح آگے بڑھ کر سبقت کر کے ایمان لانے کا یہ صلہ ملے گا کہ اب تک جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ سب معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ انہوں نے اپنی بات پیش کر دی۔ کیا ایمان افروز کلمات ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ آیت میں ان سے پہلے لام عربیت کے اسلوب پر محذوف ہے۔ جادوگروں کے جواب سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سچا ایمان آن کی آن میں انسان کو کس بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں یہ وہی جادوگر ہیں کہ جب مقابلے کے لیے میدان میں اترے تھے تو بڑی لجاجت کے ساتھ، یعنی ابھی چند لمحے پہلے بڑی لجاجت کے ساتھ فرعون سے اپنی کامیابی کی صورت میں انعام کی درخواست کر رہے تھے۔ یعنی کہاں وہ سیرت اور وہ کردار، وہ پستی اور وہ دنایت، اور کہاں یہ بلندی۔ یہ وہی جادوگر ہیں کہ جب مقابلے کے لیے میدان میں اترے تھے تو بڑی لجاجت کے ساتھ فرعون سے اپنی کامیابی کی صورت میں انعام کی درخواست کر رہے تھے۔ یا اب یہ حال ہے کہ ایمان کے نور نے ان کے دلوں کو ایسا منور کر دیا ہے کہ خدا اور آخرت کے سوا اس دنیا کی کسی چیز کی ان کی نگاہوں میں کوئی وقت باقی نہیں رہی۔ یعنی وہ دنیا جو انسان کو لبائے رکھتی ہے، جس کی معمولی قربانیوں کو وہ اپنے لیے بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ پوری دنیا ہی انہوں نے لمحے بھر میں نثار کر دی، ختم ہو گئی۔ یہاں تک کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی راہ میں اپنی زندگی کو بھی قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ چنانچہ اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب دنیا کے معاملے میں ہار جاتے ہیں، قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ میرے ہاں فلاح پانے کے لیے دل و نظر کی، روح و بدن کی پاکیزگی مقصود ہے۔ بیان کیا نا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی فلاح پا گئے وہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا
اور اس پاکیزگی کے لیے اپنے پروردگار کو یاد رکھا اور سر سجدے میں جھکا دیا۔ تو تزکیہ، پاکیزگی، ظاہر ہے یہی مقصود ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو کیا حیثیت دیتے تھے۔ توسرون الحیات الدنیا، یعنی جو لوگ اس تزکیے کے لیے قدم آگے نہیں بڑھاتے، کیوں نہیں بڑھاتے؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اصلاً آخرت کا یقین کس درجے میں ہے؟ پیغمبر تو آ کے منادی کر دیں گے، وہ اسی لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو بیدار کریں، خبردار کریں اور یہ بتائیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب تم اس دنیا کی سب نعمتوں کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے روانہ ہو جاؤ گے، اور پھر ایک طرف سے ایک حجاب اٹھے گا اور دوسری طرف تم اس بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ وہ بتاتے ہیں، لیکن انسان اس بات کو سن کر رکھ دیتا ہے، یا اگر پہلے سے مانتا بھی ہو تو خیال کرتا ہے کہ اچھا ہے، ہوگا، کچھ نہ کچھ تیاری ہم کر ہی لیتے ہیں۔ اگر وہ یقین کے درجے میں مان لے کہ میری موت اصل میں ایک نئی زندگی میں داخلے کا دروازہ ہے، اور اس زندگی کے بارے میں کوئی ادنا تردد بھی باقی نہ رہے، یہ اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے، تو پھر دنیا میں جو قدم قدم پر دنیا اور آخرت کے تقاضوں میں فیصلہ کرنے کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ وہ چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات بڑی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ یہاں زندگی ہار دینے کا موقع آ گیا ہے۔ تو جس درجے میں ایمان محکم ہوگا، اور وہ اسی وقت محکم ہوتا ہے جب وہ کسی تردد کے بغیر ہو، جب اس میں کوئی شائبہ شک کا باقی نہ رہے۔ یہ چیز جیسے ہی انسان کے وجود کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ اصلی چیز کیا ہے۔ یہ بات انسان کے وجود میں اس دنیا سے بڑی حقیقت بن کر راسخ ہو جائے کہ میرا پروردگار ہے اور آخرت ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر ساری زندگی یہی منادی کرتے ہیں، یہی ان کا مقصود ہے۔ انسان دنیا کی زندگی میں اتنا غلطان ہے، اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے، اس کے مسائل کو اتنا حقیقی سمجھتا ہے کہ دین کی دعوت بھی اس کے سامنے پیش کی جائے تو وہ اس کو بھی اٹھا کر دنیا کو بہتر بنانے ہی کا کوئی نظام بنا بیٹھتا ہے۔ درحال ہے کہ پیغمبروں کی ساری دعوت کا ہدف ہی یہ ہے کہ لوگوں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب تم ایک نئی زندگی میں داخل ہو گئے۔ وہ زندگی حقیقی زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے۔ اس دنیا میں تم اپنے آپ کو جتنا پاکیزہ بناؤ گے، اس میں تمہارے مرتبے اور مقام کا فیصلہ اس کے لحاظ سے ہونا ہے۔ یہ چند لفظوں میں پیغمبروں کی دعوت ہے۔ ان کی پوری ہدایت اصل میں اسی کی تیاری کی ہدایت ہے۔ یعنی مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے تو کس کس پہلو سے پاکیزہ بنانا ہے؟ مجھے بدن میں کس طرح پاکیزگی اور طہارت کو ملحوظ رکھنا ہے، مجھے خور و نوش میں کس کس چیز کا لحاظ رکھنا ہے، مجھے اپنے اخلاق میں کن چیزوں کی پاکیزگی ہر حال میں حاصل کرنی ہے۔ یہی دین ہے، یہی اس کی دعوت ہے، یہی ہدایت ہے، اسی کو لے کے پیغمبر آئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ہی لمحے میں یہ ساری منزلیں طے کر لیں، اور دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ یہ بتایا کہ اگر تم فوراً ہی ہماری موت کا فیصلہ کر دو گے، اور ہم بہرحال پہلے ہی مرحلے میں حق کے واضح ہوتے ہی اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، تو تم وہ کام کرو، ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے ایمان کی سبقت کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے گناہ معاف کرا لیں گے۔ تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ اس کے بعد پھر قرآن نے سرگزشت کا ایک حصہ حذف کر دیا ہے اور فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، یعنی ظاہر ہے کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت برپا رکھی، جیسے کہ دوسری صورتوں سے معلوم ہوتا ہے اپنی قوم کی تربیت کی۔ ان کے ہاں بھی اگرچہ وہ ایک مسلمان قوم تھی، لیکن بہت سی چیزیں ایسی داخل ہو چکی تھیں جن کو آپ غفلت سے، تکاسل سے،
یا پھر بدعتوں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ یونس میں بتایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے کر نماز با جماعت کا اہتمام کرایا گیا، دین کا علم عام کیا گیا۔ تو جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے ادھر بھی انہوں نے کیا، اور فرعون کے معاملے میں بھی یہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ ہوا کرے، تم اب بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ دونوں چیزیں ناگزیر ہیں۔ فرعون کو دعوت دینی تھی، اسے توفیق ملتی تو وہ ایمان لے آتا، صورتحال ہی بالکل مختلف ہو جاتی۔ یہاں یہ بات بہت واضح طریقے پہ سمجھ لینی چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے جو اقدام بھی ہوتا ہے اس کا ہدف یہی ایمان ہے، یعنی وہ یہی چاہتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جہاد کے باب میں جب صحابہ کے اقدامات پر گفتگو ہوتی ہے تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے گویا وہ سلطنت بنانے کے لیے اقدام کیا۔ وہ آپ پڑھیے، وہ ہر شخص کے پاس جا کے انہوں نے کسریٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ ہرگز ہمارے پیش نظر یہ نہیں ہے، ایمان قبول کر لو، تمہاری بادشاہی ایسے ہی قائم رہے گی، ہم تمہارا تختہ الٹنے نہیں آئے، ہم واپس چلے جائیں گے، اس کے سوا ہمارا کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے۔ تو فرعون کو بھی سیدنا موسیٰ نے یہی کہا تھا، یعنی یہ نہیں کہ تمہاری بادشاہی میرے ہاتھ میں آ جائے گی یا میں تمہارے اقتدار کا تختہ الٹنے کے لیے آیا ہوں جیسے اس کا گمان ہے۔ میں ایمان کی دعوت لے کے آیا ہوں، یہ دعوت تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری خیرخواہی میں پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول کر لو۔ تو وہ قبول کر لیتا، نہیں کیا اس نے۔ دوسری چیز جو پیش نظر یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل جو 500 سال سے کم و بیش یہاں آباد تھے، وہ اب کنعان کی طرف لوٹیں، یعنی وہ ہجرت کریں، نکلیں اور اپنے وطن میں کنعان میں جائیں، جس کو اب ہم فلسطین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ فلسطین کا انتخاب کر لیا گیا ہے، یہاں اب توحید کا مرکز بنے گا اور میرے ماننے والے یہاں اپنا نظم قائم کر کے دنیا کو دعوت دیں گے۔ 4000 سال پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا، اور اسی کے تحت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کو کنعان میں اور اپنے دوسرے بیٹے اسماعیل کو، بلکہ بڑے بیٹے کو، جزیرہ نما عرب میں آباد کیا تھا۔ فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اس کے بعد کئی سال گزرے یہاں تک کہ حجت پوری ہو گئی، یعنی یہ حصہ حذف ہے۔ تب ہم نے موسیٰ کو وحی کی، یعنی پھر ایک دن آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا۔ کیا حکم ہوا؟ ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جاؤ۔ یہ تو اب واضح ہے کہ بار بار کے مطالبے کے باوجود نہ اجازت دے رہا ہے نہ خود ایمان لا رہا ہے۔ ایک لمبے عرصے تک یہ جد و جہد ہو گئی، جتنی مہلت ملنی تھی مل گئی، تو فرمایا اب رات کے وقت تیاری کیجئے اور فلاں رات کو یہاں سے نکل جائیے۔ یہ لاکھوں لوگ ہیں، آسان نہیں تھا یہ معاملہ۔ تب ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جاؤ، اور یہ بتا دیا کہ اگرچہ تم یہ بات بار بار اس کو کہتے رہے ہو کہ ہمیں جانا ہے، اور یہ وعدے بھی کرتا رہا ہے، اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ یعنی سیدنا موسیٰ کو 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا، قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ سب نشانیاں اس پوری قوم کے لیے نمودار ہوئیں۔ اس میں بہت برس گزرے، اس میں کئی مرتبہ فرعون نے وعدہ کیا کہ اب اجازت دے رہا ہوں، اب اجازت دے رہا ہوں، لیکن وہ اجازت دینے کے بعد پھر مکر جاتا تھا۔ تو فرمایا اس لیے کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی یہ اس وقت بھی باز نہیں آئے گا، یہ پیچھا کرے گا۔ یہ جو طاقت اور اقتدار کا نشہ ہے، اسی طرح دولت کا نشہ، یہ بعض اوقات انسان کو بالکل اندھا کر دیتا ہے۔ وہ سامنے حقائق دیکھ کر بھی اپنی روش میں تبدیلی نہیں کرتا، اپنی خو نہیں بدلتا۔ اس پر میں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
پے در پے تنبیہات کے بعد، یعنی بار بار توجہ دلائی گئی، فرعون نے بنی اسرائیل کو مصر سے جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن بعد میں اس کی رائے تبدیل ہو گئی اور یہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا، اور اس نے ان کے تعاقب کا فیصلہ کر لیا۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس تبدیلی سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، اور اسی بنا پر ہدایت فرمائی تھی کہ وہ اپنی قوم کو رات میں لے کر نکلے۔ یعنی اس وقت بھی صورتحال یہ تھی کہ اس نے اجازت دے دی ہوئی تھی بظاہر، لیکن جس طرح بار بار وہ اپنی بات سے پھر جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس وقت بھی یہی ہوگا اور تمہارا لازماً پیچھا کیا جائے گا۔ رات میں نکل جاؤ اس لیے کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، اور جب نکلے تو کچھ دیر کے بعد ایسے کہ ہونا تھا خبر پھیل گئی۔ جب خبر پھیل گئی تو فرعون نے کیا کیا؟ فارسلہ فرعون فی المدائن حاشرین، یہ کچھ فاصلہ ہے جہاں جا کر ان کو دریا عبور کرنا تھا، وہ اس دوران میں وہ فاصلہ انہوں نے کافی حد تک طے کر لیا۔ اندازہ ہوتا ہے کہ صبح ہی خبر پھیلنا شروع ہوئی ہے، اور جب یہ خبر پھیلی تو پھر فوراً فرعون نے وہاں سے اٹھ کے بھاگ تو نہیں کھڑا ہونا تھا، اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں ہرکارے بھیجے۔ یعنی آج کے زمانے کے طریقے پر اس وقت باقاعدہ فوجیں بہت کم ہوتی تھیں۔ اگر کچھ لوگ باقاعدہ فوجی خدمات کے لیے وقف بھی ہوتے تھے تو وہ بھی اپنے گھروں میں جا چکے ہوتے تھے۔ یعنی اس طرح جیسے اب چھاؤنیاں قائم کی جاتی ہیں اور فوج ہر وقت تیار ہوتی ہے، یہ صورت اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ تو ہرکارے بھیجے گئے کہ لوگ جہاں تہاں بھی ہیں آ جائیں۔ اس میں عوام بھی آتے تھے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو کسان لوگ ہیں وہ اپنے پھاوڑے، اپنے کچھ تھوڑے بہت اسلحے لے کر آ جاتے تھے فوج میں، تو فوج بن جاتی تھی۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں ہرکارے بھیجے۔ فارسلہ فرعون فی المدائن حاشرین ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاضرون۔ ہرکارے بھیجے، اور وہ ہرکارے دوڑا دیے کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ اپنی حرکتوں سے یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم ایک ایسی جمعیت ہے جن کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے، لہٰذا ہم انہیں کسی فساد کا موقع نہیں دیں گے۔ یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ باغیوں کا ایک گروہ ہے، یہ نکل کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری ریاست کو ہمارے حکم کے بغیر چھوڑ دیا ہے، ہم ہر وقت چوکنے رہتے ہیں، نکل گئے ہیں تو ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ اس سارے عرصے میں وہ سفر کرتے رہے، یعنی وہ تو رات میں نکل گئے تھے، تو اب ہرکارے بھیجے گئے، لوگ جمع ہونے لگے، فوجیں اکٹھی ہونے لگیں، اور اس طریقے سے گویا ایک بڑی جمعیت بن گئی کہ اب وہ تعاقب کا فیصلہ کرے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کی شخصیت اور ان کے معجزات سے قبطی پوری طرح مروب ہو چکے تھے، چنانچہ فوجیں بلاتے وقت فرعون کی طرف سے یہ تمام باتیں اسی مروبیت کو دور کرنے کے لیے کہی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی حیثیت تو کچھ نہیں، مگر جہاں پہاں نہیں چاہتے کہ سلطنت میں کوئی ذرا بھی سر اٹھانے کی جرت کرے، اس لیے ان کی سرکوبی ضروری ہو گئی۔ یعنی ویسے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، یہاں ہیں وہاں ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو جانے دینا یہ گویا سلطنت کے لیے باعث خفت ہے، تو اس لیے ہم نے ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ سب باتیں کہہ کے اس نے اپنے ہرکارے دوڑا دیے۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں ہرکارے دوڑا دیے کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ اپنی حرکتوں سے یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم ایک ایسی جمعیت ہیں جن کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے، لہٰذا ہم انہیں کسی فساد کا موقع نہیں دیں گے۔ یہ اعلان کر دیا گیا اور لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یہ سرگزشت یہاں پہنچ گئی، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر